السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ اڈیالہ جیل سے جی خان سے جڑی ہوئی 3 خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی اس ویلاگ کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سہیل افریدی کی ایک تو آج وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے بعد 2 سے 3 بڑے اجلاس ہوئے کے پی کے ہاؤس کے اندر، اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بڑی اہم اور بڑی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ سب سے بڑی خبر جو اس وقت آ رہی ہے، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پچھلے 3-4 سالوں سے آئی جی پنجاب ہیں، خاص طور پہ جب سے محسن نقوی آئے پنجاب کے اندر، حکومت پی ٹی آئی کی ختم ہوئی اور پھر ڈاکٹر عثمان کا کردار ضلع شاہ سے لے کر کریک ڈاؤن تک، پولیس گردی تک جو تھا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ آئی جی عثمان انور کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن بڑے طاقتور محسن نقوی کے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جانے والے اور سب سے لمبے عرصے تک پنجاب کے اندر حکمرانی کرنے والے ڈاکٹر عثمان انور، اب جو نئے نام سامنے آ رہے ہیں نا، بلال صدیق کمیانہ، ذوالفقار حمید، وسیم سیال، یہ 3 نام ہیں جو اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں کہ یہ نئے آئی جی کی دور کے اندر شامل ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ خبر ہو گئی۔ سہیل افریدی کی جو شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی، اگرچہ اس میں رپورٹ تو یہی ہوا، سہیل افریدی صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ بھائی کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، بس جو صوبے کے معاملات تھے، جو میری کرسی کا تقاضا تھا، اس لیے ملاقات بھی کی گئی، ورنہ تو ملاقات نہیں کرنی تھی۔ بطور ورکر انہوں نے کہا میں کبھی ملاقات نہ کرتا۔ اچھا، اب فواد چودھری صاحب نے ایکسپریس نیوز پر بیٹھ کر کچھ دعوے کیے ہیں، کہتے ہیں سہیل افریدی کی وزیر اعظم سے ملاقات میں عمران خان کی سیاست سے متعلق تفصیلی بات ہوئی، سیاسی معاملات پر بھی بات ہوئی، برف کچھ پگھلی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کا 8 فروری کے احتجاج پر کیا اثر پڑتا ہے اور عمران خان اور سیاسی اسیران کی ریلیف کی ایفرٹس کی طرف بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز، اہم چیز یہ ہے کہ اگر سہیل افریدی شہباز شریف کے پاس پہنچ گئی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ گنڈاپور کو چھوڑ دیں، گنڈاپور بھی ملاقاتیں کرتا تھا، گنڈاپور پر تنقید بھی ہوتی تھی، لیکن گنڈاپور کے اور سہیل افریدی کے ڈی این اے کے اندر فرق ہے، یعنی یہ نظریاتی ہارڈ کور ورکر، اور اگر شہباز شریف کے پاس سہیل افریدی پہنچ گیا ہے، اس سے بڑی مصلحت، اس سے بڑی مفاہمت زرداری نے بھی نہیں کی ہوگی۔ اگرچہ شہباز شریف اور زرداری صاحب کی ملاقات ہونی تھی، کیونکہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، آپ کیونکہ 28ویں ترمیم اور پیپلز پارٹی بڑی انسیکیور ہے کہ آگے 28ویں 29ویں اور 30ویں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اور ہمارے پلے ککھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ تو اس ملاقات کے بعد کیا اب بھی سہیل افریدی کی ملاقات خان سے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، یعنی اس سے بڑی سہیل افریدی کیا کمپرومائز، اس سے بڑا کیا کریں کہ شہباز شریف کے پاس پہنچ جائیں، جن کو دن رات کہتے ہیں کہ ناجائز رجیم ہے۔ اتنا بڑا سیاسی حریف اگر سہیل افریدی ان کے پاس جا سکتے ہیں تو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے نہیں کروائی جاتی، یہ ایک بڑی جو ہے وہ چیز ہوگی۔ اچھا، میں اجلاسوں کی طرف آتا ہوں، اور جو ایک اور بچہ آج جان کی بازی ہار گیا، گندے نالے کے اندر گر کر، کراچی کے اندر پھر آگ لگی ہے، اس حوالے سے بات کریں۔ 3 خبریں میں آپ کے سامنے رکھ لوں۔ اچھا، ایک تو خبر یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے، انہوں نے کہا اگر جو ہے ہر آدمی کا ذاتی معالج ہوتا ہے، ہر کسی کا ذاتی ڈاکٹر ہوتا ہے، اور عمران خان کی اگر ڈاکٹرز کو بھیج دیا جاتا تو سارے غبارے سے ہوا نکل جاتی، اور انہوں نے کہا عمران خان عام آدمی نہیں ہے، عمران خان حکومت کی قید میں ہے، اگر عمران خان کو زکام بھی ہو جاتا ہے تو اس کو بھی سیریس لینا چاہیے۔ اب اڈیالہ سے جڑی ہوئی 3 خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، راولپنڈی یعنی جو عدالت ہے، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ طلب کر لی ہے۔ ایڈوکیٹ فیصل ملک کی سربراہی میں لیگل ٹیم نے عمران خان کے ذاتی معالجین کی اڈیالہ جیل میں رسائی کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ تو اب جو خان کی ہیلتھ کی رپورٹ، ایک تو ایڈوکیٹ اویس یونس اور دیگر جو وکلا ہیں انہوں نے بھی خط بھی لکھا تھا، درخواست بھی دی تھی خان کی رپورٹ طلب کرنے کے لیے، اب عدالت نے بھی درخواست جو ہے وہ رپورٹ طلب کر لی۔ دوسری خبر، آج علیمہ خان صاحبہ کی پیشی تھی،
ATC راولپنڈی کے اندر، اور ان کی پتہ نہیں کتنی پیشیاں ہو چکی ہے، ہر روز یہ تقریباً ان کی پیشی ہوتی ہے، اور معاملات علیمہ خان صاحبہ کو بھی پتہ ہے کہ اب ان کی سزا کی طرف جا رہے ہیں، اور پہلے سے ہی ٹاؤٹوں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیے تھے۔ آج ہوا کیا ہے، ATC عدالت راولپنڈی نے عدم پیشی پر ایک مرتبہ پھر علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ یعنی ایک طرف تو کل منگل کا دن ہے نا، ملاقاتوں کا دن، اگرچہ شبیر ڈار صاحب نے دعوے کر رکھے ہیں کہ ایک وکیل کا بھی ملاقات ہو سکتی ہے، خان کی 3 بہنوں میں سے کسی ایک بہن کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ اب دوسری طرف ایک روز کی حاضری نہیں ہوئی، عام طور پر روٹین دے دی جاتی ہے، استثناء دے دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ٹھیک ہے درخواست ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے، لیکن جج صاحب اتنی جلدی میں ہیں کہ انہوں نے حاضری کی معافی جو ہے وہ نہیں دی۔ اچھا، میرے پاس ایک لسٹ آئی ہے، یعنی اس کے اندر 6 نام ہیں جو کل اڈیالہ کے لیے دیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کتنے سیریس نام ہیں، کن کی ملاقات کروائی جاتی ہے، کن کی نہیں کروائی جاتی، کیونکہ جب دعوے ہو رہے ہیں کہ ملاقات کسی ایک وکیل کی ہو سکتی ہے، تو ایک ہیں گور علی خان، بیرسٹر گوہر، جنہوں نے مبینہ طور پہ پچھلا موقع بھی ضائع کیا تھا۔ اگر جب مکر گئے نا گور صاحب، بعد میں مکر گئے، نہیں جی مجھے تو بلایا ہی نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ بلایا گیا ہے، اور ظاہر ہے اگر وہ گیٹ نمبر 5 پر پہنچ گئے تھے تمام دھرنے عبور کر کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بلایا گیا ہوگا ملاقات کے لیے، ورنہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ دھرنے سے آگے رکاوٹیں عبور کر کے گیٹ نمبر 5 تک پہنچ جائے۔ پہلے یہ ایسی پریکٹس نہیں رہی، جب سے دھرنے ہوتے ہیں راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سلمان اکبر راجہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کی ملاقات کروائی جائے۔ مسٹر علی زمان صاحب ہیں، نعیم پنجوتھا ہے، اچھا جو 5واں نام ہے ایڈوکیٹ ہیں چودھری اویس یونس صاحب کا نام ہے، اور پھر 6واں نام مس شمسہ کیانی، ان کا نام ہے جن کی لسٹ دی گئی ہے کل ملاقات کروانے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کس کی ملاقات کروائی جاتی ہے، اور پھر علیمہ خان صاحبہ کے وارنٹ گرفتاری بھی نکلے ہوئے ہیں، پنڈی سے ہی نکلے ہوئے ہیں، تو کیا کل ان کو پنڈی پولیس گرفتار کرتی یا نہیں کرتی، تو یہ بھی ایک اہم چیز ہوگی۔ سہیل افریدی نے 2 میٹنگز کی، ایک ہوا PTI کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، جس کے اندر MPAs بھی تھے، MNAs بھی تھے، سینیٹرز بھی تھے، تو یعنی ایک مجموعی طور پہ بڑا اجلاس ہوا۔ ایک دوسرا اجلاس جب میں ریکارڈنگ اس وقت کر رہا ہوں تو KP ہاؤس کے اندر شروع ہے، اور وہ اجلاس ہے، یعنی وہ دوسرا اجلاس جو ہے وہ ہے صوبائی اسمبلی کا، پارلیمانی پارٹی کا۔ تو آپ دیکھنا یہ ہوگا، یعنی 2 اجلاس، اور سہیل افریدی بیسیکلی جو ان کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے نا، اس پر وہ پارٹی کو اعتماد میں لے رہی ہے۔ میں آتا ہوں ابھی، خیر بعد میں ٹائم ہوا تو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ پارٹی اجلاس کے اندر کیا ہوا، کیا ایجنڈا سامنے آیا۔ اس سے پہلے 2 چیزیں، ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا IG صاحب تبدیل ہو رہے پنجاب کے حوالے سے، اب مریم بی بی، وہی بسنت مناؤ، چھٹیاں کرو، 5-6 دن چھٹیاں کر دو، بس عیاشی کرو، کیا ضرورت ہے، بسنت بہت ضروری ہے۔ اچھا، وہ آپ کو پتہ ہے جو خاتون اور اس کے 10 ماہ کی بچی کنویں کے اندر گر گئی تھی، اس کے شوہر کو جو پھینٹا لگایا، جو جس طرح سے وہ اس کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی کہ زخمی حالت میں بیچارہ، کہ پولیس نے پھینٹا لگایا کہ تم بیان دو کہ تم نے خود اپنی بیوی کو دھکا دیا، یا یہ بیان دو کہ تم خود اپنی بیوی کو کسی کے آگے بیچ آئے ہو۔ آج دن کو میں نے ویلوگ کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک سرگودا سے اور ایک لاہور سے بچے گندے نالوں کے اندر گرے ہیں، یعنی اب کراچی اور پنجاب میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ آج ایک اور خبر سنیں، قصور میں بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا، مر گیا۔ بس پنجاب کے بچوں کا اب یہی مستقبل ہے نا کہ گریں اور مر جائیں۔ 3 سالہ معصوم بچے کا نجی میرج ہال کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کے افسوسناک واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ DPO قصور محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر تھانہ مصطفیٰ آباد میں 322 تعزیرات پاکستان کی دفعات 1 کے تحت مقدمہ درج۔ قصور نجی میرج ہال کے مالک، مینیجر سمیت دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ افسوسناک واقعے کی اطلاع پا کر DPO قصور ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ فوری موقع پر پہنچی اور حالات کا جائزہ لیا۔ افسوسناک واقعے ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قرار واقعی، بچہ مرنا تو بیچارہ مر گیا، قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ بہرحال خبر سو اور سن لے، گل پلازا کے سامنے والی جو موبائل مارکیٹ ہے، پہلے گل پلازا کے اندر آگ لگی تھی، اب جو گل پلازا کے سامنے مارکیٹ ہے اس کے اندر کراچی کے اندر آگ لگ گئی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں
جو ہے وہ پہنچی ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا ایک توسیع فرما لیں، میں نے بتایا کہ جو سہیل افریدی کی زیر صدارت جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، ایک تو ہوا نا کے پی ہاؤس اسلام آباد کے اندر، یہ جو دوسرا میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ایم پی اے صوبائی اسمبلی کے ساتھ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کے اندر ہو رہا ہے، یعنی وہ اس کا مطلب ہے جو سی ایم صاحب ہیں وہ اسلام آباد سے پشاور تشریف لے گئے، تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ بہرحال موٹا موٹا میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آج اسلام آباد میں اجلاس ہوا پارلیمانی پارٹی کا، اس کے اندر بلوچستان کو ڈسکس کیا گیا، عمران خان کی صحت کے حوالے سے خبروں کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا، ذاتی ڈاکٹر تک رسائی دی جائے، فی الفور ملاقاتیں کروائی جائیں، یہ مطالبہ کیا گیا۔ شہباز شریف سے ملاقات، بقایا جات اور مختلف جو این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے چیزیں ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی۔ قبائلی اضلاع کی جانب سے ملک کے لیے دی جانے والی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس میں خیبر جرگہ کے فیصلوں کی مکمل تائید کی گئی۔ 8 فروری کو پرامن شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کو مؤثر بنانے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ہر چیز بند کرنے اور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، یہ چیزیں ڈسکس ہوئی۔ سندھ اور پنجاب میں پارٹی کارکنان کی گرفتاریوں اور ان کے گھروں پر چھاپوں کی شدید مذمت کی گئی، اور اجلاس اس عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف عوام کی آئینی، جمہوری اور سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی جدوجہد ہر سطح پر جاری رکھے گی۔ تو یہ جناب چیزیں ڈسکس ہوئی۔ اب ایک اور بڑی خبر تھی، وہ چلیں اگلے ویلوگ کے اندر آپ کے سامنے رکھ لیں گے۔ یہ ویلوگ آلریڈی کافی لمبا ہو چکا ہے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔